بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر کوئلے سے بھی زیادہ کالا تھا، جبکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے نفرت تھی اور اسی وجہ سے میں اس کا بچہ جنم نہیں دینا چاہتی تھی، جبکہ میرا شوہر روز میرے لیے ڈھیروں پھل فروٹ لاتا تاکہ میں اس کا صحت مند بچہ جنوں، جبکہ میں اس کا بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ میری ڈیلیوری کے دن بھی بہت نزدیک تھے، یوں ایک دن میں جان بوجھ کر پھسلی تاکہ بچہ ضائع ہو جائے۔ جو ہی مجھے تیز درد شروع ہوا تو شوہر مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو یہ دیکھ کر روح لرز گئی کہ میرا شوہر گود میں مردہ بچہ اٹھائے پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹ رہا ہے۔ اور جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے ایسی چیز دکھائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جب ہوش میں آئی تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ افسردگی سے بتایا کہ ہم آپ کا بچہ بچا نہیں پائے۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے میرے دل کو کچھ ہوا تھا، جیسے میرے جسم سے کسی نے میری روح جدا کر دی ہو۔ میں نے خالی نظریں ارد گرد دوڑائیں تو مجھے تیمور نظر آیا۔ اس نے گود میں مردہ بچہ کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ بھاگ کر میری جانب آیا اور بولا، مبارک ہو رشنا، تم نے بیٹے کو جنم دیا ہے، مگر یہ مر گیا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو دفن نہیں کروں گا۔ تیمور کی بات سن کر ایک دم سے میرا دل بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے بچے کی شکل دکھائی، وہ ہو بہو میری کاپی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت، پیاری سی ناک، چھوٹے چھوٹے ہونٹ۔ ایک دم سے میرے دل پر ڈھیروں بوجھ پڑ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تیمور بھی رونے لگا، لیکن وہ بولا، رشنا رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہمارے گھر جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ میں نے اس بات کو تیمور کا جذباتی پن خیال کیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی دھن کا پکا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ اگلے دن مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ تیمور نے بچے کے لیے سیٹ کیا ہوا تھا۔ تیمور بولا، میں نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا ہے، یہ کمرہ احمد کا ہے اور وہ اسی میں رہے گا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے منہ کی طرف دیکھا اور کہا، ایسا مت کرو، ہمارا بچہ تو مر چکا ہے، اس کو اسلامی احکامات کے تحت دفن کر دو۔ تیمور میری بات سن کر چڑھ گیا، غصے سے بولا، آج تو تم نے یہ بات کر دی، لیکن آج کے بعد تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ میرا احمد زندہ ہے اور یہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ مجھے تیمور کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا، لیکن میں اسے کچھ کہہ نہ پائی تھی۔ وہ میری باتوں سے تنگ آ کر اس کمرے سے شفٹ ہو گیا جو اس نے احمد کے لیے سجایا ہوا تھا۔ میرے سامنے تیمور بچے کے لیے کبھی فیٹر بنا کر لے جاتا تو کبھی اس کے ڈائپر تبدیل کرتا۔ میرے دل کو کچھ ہوتا۔ میں نے ایک دن غصے سے تیمور کو کہا، میرے بیٹے کی لاش کی بے حرمتی مت کرو، اس کو دفن کر دو۔ تیمور نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور بولا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے بیٹے کو مردہ مت کہو۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں پر احمد لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے احمد کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ میری نظر جیسے ہی بچے کے منہ پر پڑی، میرے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ وہاں تو مجھے وہ وقت یاد آنے لگا تھا جب میں اپنی ہی دھن میں گھر یا آئینے میں عکس دیکھ کر ناچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ گانا بھی گنگناتی رہتی تھی جو میں آج ساتھ والے گھر سے سن کر آئی تھی۔ مجھے یہ خبر ہی نہ ہوئی کہ اماں کب آئیں اور کب مجھ پر اپنے جوتے کی ہوائی فائرنگ کرنے لگی۔ اماں کا نشانہ بڑا پکا تھا، میری کمر پر دب کر کے جوتا لگا تھا اور میں درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ اماں مجھے بڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ وہ بولی، آج آنے دو مولوی صاحب کو، تمہارے یہ نٹ پھر سے ڈھیلے پڑ گئے ہیں، کسنے پڑیں گے۔ اماں مجھے ہمیشہ ہی ابا کی دھمکی دیا کرتی تھی، کیونکہ ابا سے مجھے بڑا ڈر لگتا تھا۔ وہ ایک شریف النفس وضعیت دار آدمی تھے۔ وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے دین کے ہر پہلو کو اپنی زندگی پر لاگو کیا ہوا تھا۔
جبکہ میں اس قدر پابندیوں سے چڑتی تھی۔ میں ایک آزاد خیال سی انسان تھی۔ میرا ماننا تھا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے، اس لیے مجھے میری من پسند کی زندگی گزارنے دی جائے۔ مگر کہاں جی، مولوی صاحب تو ہمارے گھر کے ہٹلر تھے۔ میں اور میرے چھوٹے بہن بھائی ان سے بہت ڈرتے۔ مجھے گانے سننے، ڈرامے دیکھنے اور ناول پڑھنے کا بڑا شوق تھا، مگر ہمارے گھر میں ان چیزوں کو مشروب ممنوع کی طرح قابل نفرت سمجھا جاتا تھا۔ مگر میں کہاں کسی کے کہنے میں تھی۔ میں اپنی سہیلیوں سے ان کے ناول ادھار لے کر کتابوں میں چھپا کر پڑھتی تھی۔ ناول میں جب بھی کسی کلین شیو اور گہری آنکھوں والے ہیرو کا ذکر آتا تو میرا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ میں نے زمانے والوں سے چھپ کر بہت سے خواب اپنی پلکوں تلے چھپا کر رکھے تھے۔ میں پر امید تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے میرے ناولوں کا ہیرو جیسا لڑکا بیانے آ جائے گا، پھر اس کے بعد میری زندگی میں سکھ ہی سکھ ہوگا۔ میں ہر نماز کے بعد اپنی جلد سے جلد شادی ہو جانے کے لیے وظیفہ بھی کرتی تھی۔ میں مولوی کی بیٹی تھی۔ وظائف پر میرا یقین بڑا کامل تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ یہی وظائف میری نैاں پار کروائیں گے۔ میری امید کے عین مطابق بہت جلد ہی میرا رشتہ آ گیا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ مولوی صاحب کے کسی جاننے والے نے ان کی سب سے بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا اور مولوی صاحب نے ہاں کہہ ڈالی ہے۔ اب 1-2 ہفتوں تک تمہارا نکاح کر کے ہم تمہارے فرض سے سب کو توش ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ میں نے جو چاہا تھا مجھے اب وہ مل رہا تھا۔ میں اس جیل خانے سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جانے والی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میں خوش ہوتی رہتی تھی۔ میں نے یہ 2 ہفتے گن گن کر گزارے تھے۔ اب اماں مجھے ہر لمحے گھر بسانے کے گر سکھاتی رہتی تھی۔ ایک بار تو اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے بندے ہاتھ دیکھ لے رچنا، اپنے سسرال میں اچھا وقت گزارنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میری تربیت پر سوال اٹھے اور میں مولوی صاحب سے آنکھیں ملانے کے بھی قابل نہ رہوں۔ میں اماں کو بڑی تسلیاں دیتی۔ آخر کار میرے نکاح کا دن بھی آ ہی گیا۔ میرے ابا کے وسائل بہت محدود تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ براتی مدعو نہیں کیے تھے۔ یوں بڑی سادگی سے میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ یہ گھر بہت عالی شان تھا۔ اس گھر سے میرے ابا کے گھر جتنے 10 مکان نکل سکتے تھے۔ پھر مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ کچھ لمحے تو میں سر جھکا کر بیٹھی رہی، پھر کمرہ دیکھنے کی خواہش میں سر اٹھانے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ اپنے چہرے سے اٹھا کر اپنا کمرہ دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس قدر خوبصورت کمرے کی مجھے امید نہیں تھی۔ پھر مجھے کمرے کے باہر سے کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی تو میں نے ایک دفعہ پھر سے گھونگھٹ چہرے پر گرا لیا۔ چند منٹ کے بعد ہی میرا دلہا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں مسکرانے لگی۔ میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے ہیرے کی انگوٹھی میرے سامنے کر دی تو میں ٹھٹک گئی تھی۔ نہیں، ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر نہیں، سیاہ ہاتھ دیکھ کر۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں اپنے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر ڈالی۔ ایک بڑی عمر کا اور کافی سیاہ مرد میرے سامنے بیٹھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں ایک دم سے سمٹ گئی اور بولی، او سوری انکل، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ آئے ہیں۔ میں سمجھی تیمور ہے تو وہ کدھر رہ گیا ہے۔ وہ شخص ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ ایک دم سے میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میری سوچوں کے گھوڑے دوڑنے لگے تھے۔ ہائے، کہیں میرا شوہر بھاگ تو نہیں گیا؟ وہ شخص کنگار کے بولا، رشنا، میں ہی تیمور ہوں۔ کیا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا، رشنا، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوئی ہے، میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ اس مرد کی بات سن کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے ایک دم سے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ تیمور بھی بہت گھبرا گئے۔ وہ مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگا تو میں نے سر درد کا بہانہ کیا اور لیٹ کر رونے لگی۔ پھر وہ میرے لیے گولی لے کر آیا، کھانا پینا بھی لایا، مگر میں نے اپنے منہ سے کپڑا نہیں ہٹایا تھا۔ میں ساری رات سسکتی رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ابا کو مخاطب کر کے کہا تھا،
دنیا میں تو قابل عزت مولوی صاحب بنے بیٹھے ہو، قیامت والے دن میں اللہ سے آپ کی شکایت ضرور کروں گی۔ صبح ہوئی تو تیمور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، رشنا میں جانتا ہوں کل رات سر میں درد نہیں تھا تمہارے، تم شاید خود سے دگنی عمر کے مرد کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں عمر میں تم سے بڑا ہوں، تم سے کم صورت بھی ہوں، مگر میں کم سیرت ہرگز نہیں ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر کی مہرانی بنا کر رکھوں گا، تمہارے قدموں میں دنیا کی ہر نعمت لا کر ڈھیر کر دوں گا، میں تمہیں اتنا سکھ دوں گا کہ تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ تیمور نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھایا۔ وہ سچ میں میری بہت عزت اور قدر کرتا تھا۔ وہ میرے نخرے اٹھا اٹھا کر بیزار نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کو جھڑک دیتی تو وہ پھر میرے پاس آ کر مجھے منانے لگتا۔ تیمور نے صحیح معنوں میں مجھے اپنے گھر کی ملکہ بنایا ہوا تھا، جبکہ میں تیمور کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں اس کو کڑوا سا جواب دے دیتی تاکہ دوبارہ اس کی ہمت مجھ سے بات کرنے کی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ بہت مستقل مزاج تھا۔ تیمور مجھ سے اکثر کہتا تھا، تم یہاں وہاں آیا جایا کرو تاکہ تمہارا ماحول تبدیل ہو، لیکن میں اپنی زندگی سے اس قدر بیزار ہو چکی تھی کہ کسی کا سامنا کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں تو اب ٹی وی بھی نہیں دیکھتی تھی، رسالہ پڑھنا بھی میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کتنے حسین خواب دیکھے تھے اور ان کی تعبیر کتنی بھیانک ہوئی تھی، لیکن پھر زیادہ دن مجھ سے گھر میں بیٹھا نہیں گیا، کیونکہ میں تو یہاں وہاں گھومنے پھرنے والی مست ماحول لڑکی تھی۔ گھر کی تنہائی سے میں اکتا کر اپنی پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر تو ہمارے گھر جیسا خوبصورت نہیں تھا اور وہ حیثیت میں بھی مجھ سے کم ہی تھے، لیکن ہمارے پڑوسن کی بیٹی میری ہم عمر نکلی، اس لیے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے لگی۔ وہ خاصی خوش گفتگار لڑکی تھی، اس سے بات کر کے میں ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ میں اس لڑکی کا کمپنی سے کافی محفوظ ہوتی تھی، اس لیے میں نے آمنہ کے ساتھ دوستی کر لی۔ میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ ایک دو بار میرے گھر آئی بھی تھی، لیکن زیادہ تر میں ہی آمنہ کے گھر جاتی۔ ایک دن میں آمنہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی جب ایک پیارا سا لڑکا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ وہ بالکل کسی ہیرو کی طرح ہی دکھتا تھا۔ میں نے آمنہ سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ تو وہ بولی، یہ میرا بڑا بھائی عدنان ہے۔ وہ لڑکا اپنے کمرے میں چلا گیا تو میں بھی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ آج میرا موڈ بہت سخت خراب تھا، مجھے تیمور کی شکل سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ جب آفس سے لوٹ کر واپس آیا تو میں اس کے ساتھ لڑنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے نخرے اٹھا رہا تھا، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی منحوس صورت لے کر میرے سامنے سے غائب ہو جائے۔ یوں غصہ کرتے کرتے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں کچن میں پانی پینے گئی تو وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تیمور دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سب خبر سن کر تو مجھ پر قیامت ہی بیت گئی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس کالے کلوٹے انسان کے بچے کو ہرگز جنم نہیں دوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تیمور سے طلاق لے لوں گی، اس طرح میری تیمور سے جان بھی چھوٹ جائے گی، میرا ابا سے بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ گھر آ کر میرا موڈ سخت ناخوشگوار ہو گیا تھا۔ تیمور میری منتیں کرتا رہا کہ اپنا موڈ اچھا کر لو، نہیں تو بچے کی صحت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں آمنہ کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، بلکہ میں نے اس سے کہا کہ تیمور میرے ساتھ بہت لڑتا ہے، کل رات بھی اس نے مجھے بہت مارا ہے۔ آمنہ میرے لیے پریشان ہو گئی، وہ مجھے دلاسا دینے لگی تھی۔ تبھی نہ جانے عدنان کہاں سے نکل آیا۔ وہ کافی پریشلنگ لگ رہا تھا۔ وہ بولا، تمہیں تمہارا شوہر کیوں مارتا ہے؟ عدنان کی توجہ پا کر میں جلدی سے بولنا شروع کر دیا۔ میں بولی، تیمور اپنی عادت سے مجبور ہے، وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتا ہے۔ عدنان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، اگر تمہارا شخص تمہیں مارتا ہے تو اس کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرو۔ میں بولی، عدنان مولوی کی بیٹی ہوں، میں کہاں سے تھانوں کے چکر لگاتی پھروں گی۔ عدنان نے جلدی سے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا اور بولا، اگر تمہیں پھر تیمور نے مارا تو مجھے کال کر کے بتا دینا، تم اب بے فکر ہو کر جاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں عدنان کا نمبر لے کر چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ شام میں ہی
میں نے اس کو فون کر دیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا ہے، آپ بہت اچھے ہیں۔ عدنان میری بات سن کر ہنس پڑا۔ وہ بولا اچھی تو تم بھی بہت ہو، اس لیے تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یوں ہی ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے 1 گھنٹہ بیت گیا۔ جب تیمور آفس سے واپس آیا تو میں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اب میں ہر روز بہانے سے عدنان کو فون کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے آگے سے بہت اچھا رسپانس دے رہا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تو ہر وقت تمہاری ہی کال کا انتظار کرتا ہوں۔ میری اور عدنان کی بہت گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دن اس نے مجھے ہوٹل میں بلایا۔ میں بڑی تیار ہو کر گئی۔ میں نے وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ عدنان بولا مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ تم جیسی حسین لڑکی یہ امیر بڈھے لے جاتے ہیں۔ وہ بولا تمہاری شادی مجھ جیسے لڑکے سے ہونی چاہیے تھی۔ میں عدنان کی بات سن کر رو پڑی۔ میں بولی میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی تم جیسے لڑکے سے ہی ہوتی، مگر میرے باپ نے میری اجازت لیے بغیر میری شادی تیمور کے ساتھ کر دی تھی۔ عدنان بولا اگر میں ایک بات کہوں تو تم غصہ تو نہیں کرو گی؟ میں جھٹ سے بولی نہیں، میں کیوں کروں گی غصہ، تم کھل کر کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ وہ بولا اگر تم کسی طریقے سے تیمور سے طلاق لینے میں کامیاب ہو جاتی ہو تو میں تمہیں اپنا لوں گا۔ عدنان کی بات سن کر تو میرے قدم زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ میں بڑی خوشی گھر گئی۔ میں سارا دن تیمور سے طلاق لینے کے منصوبے بناتی رہی، مگر اب جو یہ بچے کی آفت آن پڑی تھی اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں کسی قیمت پر بھی تیمور کے بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی تھی، اس طرح تو وہ بچہ میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتا۔ جبکہ تیمور نے جب سے بچے کی خبر سنی ہے تب سے اس نے مزید میرا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ میرے لیے فروٹس لے کر آتا تھا، پھر وہ فروٹ خود کاٹ کر میرے سامنے پیش کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بچہ صحت مند پیدا ہو، لیکن میں ہر گھڑی تیمور کے ساتھ لڑتی رہتی۔ ایک دن عدنان نے مجھے پھر سے ہوٹل پہ بلایا۔ اس دن میں نے رو کر اس کو بتا دیا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ عدنان میری بات سن کر کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کو فون پر فون کرتی رہی لیکن وہ میری کال ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے میرا فون اٹھایا۔ وہ بولا اب تم مجھے کیوں فون کر رہی ہو؟ تم تو میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں بولی میں تیمور کے بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی، تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتی ہوں۔ عدنان میری ساری بات سمجھ چکا تھا۔ وہ بولا ٹھیک ہے تو تم تیمور سے اپنا راستہ الگ کر لو، لیکن خالی ہاتھ طلاق کیوں لو؟ وہ بولا تم تیمور سے اپنا رشتہ ٹھیک کرو اور بہانے سے اس کی ساری جائیداد اپنے نام پر لگوا لو، پھر تمہارے پاس نہ تو پیسے کی کمی ہوگی اور نہ ہی پیار کی۔ میں خوش ہو گئی۔ مجھے عدنان کا پلان بہت اچھا لگا۔ اب میں نے عدنان کی ہدایت پہ عمل کرنے لگی۔ تیمور کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر کر لیا تھا۔ اب میں نے اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا۔ وہ جیسے کہتا میں ویسے ہی کرتی۔ تیمور بھی بہت خوش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں بچے کی وجہ سے بدل گئی ہوں۔ اب میں کہتی تیمور تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تو وہ مسکرا کر کہتا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو میں کہتی مجھے اس محبت کا ثبوت چاہیے۔ وہ بولتا کیسا ثبوت؟ میں نے کہا تم اپنی ساری جائیداد میرے نام لگا دو، یہی تمہاری محبت کا ثبوت ہوگا۔ تیمور نے میری بات مان لی اور اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ اب میں بہت خوش رہنے لگی، لیکن بچے کی ٹینشن مجھے ابھی بھی ستائے جا رہی تھی۔ میری ڈیلیوری میں بھی بہت کم دن رہ گئے تھے۔ پھر میں نے ایک ناٹک کیا۔ میں نے خود کو جان بوجھ کر سیڑھیوں سے گرا لیا۔ میری حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ مجھے جگہ جگہ پر چوٹیں آئی تھی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ میں جب ہوش میں آئی تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پر بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے نرس نے افسردگی سے کہا کہ ہم آپ کا بچہ نہیں بچا پائے۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کے لیے میرے دل کو کچھ ہوا، جیسے میرے جسم سے کسی نے میری روح جدا کر لی ہو۔ میں نے خالی نظریں ادھر ادھر گھڑائیں تو مجھے تیمور نظر آیا۔ اس نے گود میں مردہ بچے کو پکڑا تھا اور وہ پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ اس ساری صورتحال سے میں بہت گھبرا گئی تھی۔ تیمور وہ مردہ بچہ گھر بھی لے آیا تھا اور وہ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اس کے کپڑے بدلتا، اس کے لیے فیٹر بناتا
اس کا ڈائپر تک تبدیل کرتا تھا، مگر مجھ میں اس بچے کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے بچے کی پیدائش کو 7 دن ہو گئے تھے، یعنی تیمور 7 دنوں سے مردہ بچہ لیے پھر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی تک بچے کی لاش نے گلنا سڑنا شروع کیوں نہیں کیا۔ میں یہ سب دیکھ کر ذہنی اذیت میں مبتلا تھی۔ میں نے عدنان کو فون کر کے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نیا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ وہ بولا ٹھیک ہے، تم اپنے سارے زیورات اور جائیداد کے کاغذات لے کر بس اسٹیشن پر پہنچ جانا۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا۔ میرے پاس زیادہ تر ہیرے کے ہی زیورات تھے۔ وہ سب چیزیں بیگ میں ڈال کر میں دوپہر 3 بجے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ عدنان میرا منتظر ہی کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے میرے ہاتھ سے بیگ تھامے اور مجھے یہاں بینچ پر بٹھا کر خود ٹکٹیں لینے چلا گیا۔ میں اسٹیشن پر بیٹھی عدنان کا انتظار کرتی رہ رہی تھی، مگر وہ لوٹ کر ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ بس اسٹیشن پر موجود تمام بسیں جا چکی تھیں۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ میں نے عدنان کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے اسٹیشن پر بیٹھی بڑی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر گھر کی طرف چل دی۔ میں نے ٹیکسی عدنان کے گھر کے باہر رکوائی۔ گیٹ کے باہر لگا بڑا سا تالا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں دھک سے رہ گئی تھی۔ عدنان کے گھر کے پاس ہی ایک ضعیف آدمی کھڑا تھا۔ میں بولی، انکل آپ کون ہیں؟ تو وہ بولا، بیٹا ہم نے یہ مکان خرید لیا ہے۔ اس کا مالک عدنان تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کی لاٹری لگ گئی ہے، اس لیے وہ یہ گھر فروخت کر کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ میرے تو ارد گرد ہر چیز گھومنے لگی۔ میں دیوار کا سہارا لے کر گھر پہنچی تو تیمور کو گھر میں ہی پایا۔ میں نے غصے سے تیمور کو کہا کہ میرے بیٹے کی لاش کی بے حرمتی مت کرو، اس کو دفن کر دو۔ تیمور نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ بولا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے تم میرے بیٹے کو مردہ مت کہو، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ زبردستی ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں پر احمد لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے احمد کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ میری نظریں جیسے ہی اس بچے کے منہ پر پڑی، میرے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ وہاں تو ایک گڈا پڑا ہوا تھا۔ اس کے گڈے کے منہ پر احمد کی تصویر لگا رکھی تھی۔ میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تیمور بولا، تمہیں میرے بچے کو قتل کرتے ہوئے ذرا دکھ نہیں ہوا تھا کیا؟ تم کیسی ماں ہو؟ تم نے ایک غیر مرد کی خاطر میرا بچہ ہی مار ڈالا۔ مجھے بتاؤ کیا ملے گا تمہیں؟ جس کی خاطر تم نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ تو تمہیں بس اسٹیشن پر ہی بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تو کیا تیمور میری ساری سرگرمیوں سے واقف تھا؟ میں تیمور کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، تمہاری ساری جائیداد وہ لے کر بھاگ گیا۔ تیمور بولا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے چھپ چھپ کر عدنان سے ملا کرتی تھی، اس کی خاطر ہی تم نے میرے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اسی کی خاطر تم نے مجھ سے جائیداد مانگی تھی نا۔ میں نے الماری سے سارے اصلی زیور نکال کر ان کی جگہ نقلی زیورات رکھ دیے تھے۔ جائیداد کے کاغذات بھی نقلی تھے۔ میں جانتا تھا کہ تم عدنان سے دھوکہ کھا کر ہی میرے پاس آؤ گی۔ میں نے بڑی آس سے تیمور کی جانب دیکھ کر کہا، تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ وہ ہنس کر بولا، تم میرے ساتھ رہو گی، صبح و شام میری شکل دیکھو گی، کیا یہ قید نہیں ہے؟ تم نے میرے بچے کو مارا ہے رشنا، تمہیں میں عمر قید کی سزا سناتا ہوں۔ تیمور چلا گیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انچاہے انسان کے ساتھ رہنا بھی ایک سزا ہی تھی اور